اے محبان اولیاء اللہ، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک صوفی اور ایک مولوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک صوفی و ایک مولوی میں زمین آسمان کا فرق کرتی ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے کہ ایک مولوی اتنی کتابیں و علم حاصل کرنے کے بعد بھی ایک صوفی نہیں بن پاتا، اور آج بھی ایک صوفی و مولوی کے صحیح فرق کو بہت لوگ نہیں جانتے؟ تو آج ہم آپ کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھا دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ صوفیاء کرام سے جڑی دلچسپ معلومات آپ کو دیتے رہیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر ہم سے جڑ جائیے۔ اے میرے عزیزو، دیکھیے، ایک صوفی اور ایک مولوی کے درمیان جو فرق ہوتے ہیں، اب ان تمام فرق کو میں آپ کے سامنے واضح طور پر بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، دیکھیے، دین ہو یا دنیا یا پھر مخلوق خدا، ایک مولوی کی فکر، نظریہ اور اس کی صلاحیت اور اس کی اپروچ الگ ہوتی ہے، لیکن ایک صوفی کی نظر، اس کی صلاحیت، اس کی فکر ہر چیز میں گہرائی، نور اور روحانیت لیے ہوتی ہے۔ ایک مولوی کی نظر جہاں ظاہری علم تک محدود رہتی ہے، وہیں ایک صوفی کی نظر حقیقت اور دلوں کے راز تک جا پہنچتی ہے۔ ایک صوفی کی اپروچ زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں اور اللہ کے نور تک جا ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مولوی اور ایک صوفی عالم ہونے میں بھی برابر نہیں ہوتے، یعنی ایک مولوی کو دین کا صرف ظاہری علم ہوتا ہے، اور ایک مولوی کا علم اس کے لیے نفع بخش ہے یا پھر شر ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایک صوفی کو دین کے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ ایک صوفی کو علم کے ساتھ اس کی حکمت بھی ہوتی ہے، اور ایک صوفی کو اللہ کی طرف سے خاص علم بھی عطا ہوتا ہے جو کسی کتاب و استدلال سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ خصوصیت صرف ایک صوفی کو ہی عطا ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک مولوی کی تعلیم ہمیں روزہ نماز و دین کے مسائل سکھاتی ہے، جبکہ ایک صوفی کی تعلیمات ہمیں روزہ نماز میں اخلاص و محبت پیدا کرنا بھی سکھاتی ہے، اور اس کے علاوہ عبادت کو اللہ تک پہنچانے کا طریقہ و سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ ایک مولوی صرف دین کے ظاہر و عبادت تک لے جاتا ہے، جبکہ ایک صوفی دین کے باطن و عبادت کے ساتھ اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت و عشق تک لے جاتا ہے۔ پانچواں فرق جو کہ بہت خاص ہے، ایک مولوی کا دل و نفس پاک و صاف ہے یا نہیں، وہ دنیا کی محبت و حرص و ہوس، بغض و حسد، غیبت و تکبر سے پاک ہے یا پھر نہیں، اسے اللہ کا قرب حاصل ہے یا پھر نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جبکہ ایک صوفی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا دل و نفس پاک و صاف ہوتا ہے، دنیا کی محبت و حرص و ہوس سے، کسی بھی لالچ و غیبت سے، تکبر سے ایک صوفی کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، اور اس صوفی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب میں ایک صوفی اور ایک مولوی کے درمیان بہت خوبصورت فرق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔
دیکھیے، کوئی گنہگار شخص ہے تو مولوی صرف اس کے گناہوں پر نظر رکھے گا اور اس کے گناہوں کی سزائے اسے بتائے گا کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، اتنے سال جہنم میں جلو گے وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اب چلتے ہیں ایک صوفی کی بارگاہ میں اسی گنہگار کو لے کر۔ ایک صوفی اب اس گنہگار شخص میں بھی یہ دیکھے گا کہ کوئی ایک اس کی خوبی نظر آ جائے، کوئی ایک اس کی اچھائی نظر آ جائے کہ میں اس کی ایک اچھائی کو اتنا ابھار دوں کہ اس کے بدعمالیوں پر وہ ایک نیکی سبقت لے جائے اور وہ خود بھی نیکی کے راستے پر آ جائے اور اللہ کے فضل سے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پورے یقین کے ساتھ معلوم ہوئی ہے کہ صوفیاء کرام ہی اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور ان کی سیرت تمام سیرت سے بہتر ہے، ان کا طریقہ تمام طریقوں سے سیدھا ہے اور ان کا اخلاق تمام اخلاق سے بہتر و پاک ہے۔ تمام حکماء کی حلمت کو جمع کیا جائے اور تمام علماء کے علم کو جمع کیا جائے تو یہ سب مل کر بھی ایک صوفی سے بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ صوفی کی حرکات و سکنات، ظاہر و باطن، وہ سب نبوت کے نور سے لی گئی ہیں اور پورے قرائے راز پر نور نبوت کے علاوہ کوئی ایسا نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔ اے محبان اولیاء اللہ، المختصر، صوفی اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے، اور اب سیدھی سی بات ہے کہ کوئی مولوی کسی ولی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ولی کی نظر اللہ کی نظر ہوتی ہے، یعنی ایک ولی، ایک صوفی اپنی فراست میں اللہ ہی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اب سیدھی سی بات ہے کہ ایک صوفی ولی کو کسی مولوی سے زیادہ دین کی سمجھ ہوتی ہے، اور خود اللہ نے صوفیاء کرام، اولیاء کرام سے محبت و ادب کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی گائیڈنس میں، ان کی صحبت میں، ان کے راستے پر چلنے، ان سے دین سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا دین کے ظاہری مسائل تو ایک مولوی صاحب سکھا سکتے ہیں اور ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب، اللہ کو حاصل کرنے کا علم، اللہ کی محبت، اس کی قربت اور اس کا معرفت کا علم صرف صوفیاء کرام سے ہی ملے گا۔